اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستزي بنور علمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قبل اس کے کہ ہم اپنی اس سلسلے کی آخری مجلس کا آغاز کریں، یہ عظیم سعادت فرش عزا پر بیٹھ کر اہل بیت کے کلام کو سننا، اہل بیت کے فضائل کو سننا، سید الشہداء اصحاب سید الشہداء کے مصائب کو سننا، یہ وہ عظیم سعادت ہے جو ہمیں اپنے بزرگوں اور مرحومین کے طفیل اور صدقے میں ملی ہے۔ انہوں نے اس فرش عزا کی بنیاد ڈالی ہے، انہوں نے ان مجالس کا اہتمام کیا اور یہ سنت حسنہ ہمارے درمیان چھوڑی ہے۔ خدا ہمارے تمام مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ ان مجالس میں مختلف لوگوں کا رول ہے، ہمارے علماء کا۔ آج تو انسان ملک کے نہیں بلکہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لمحوں میں گھنٹوں میں سفر کرتا ہے۔ قدیم زمانے میں آج سے 30 سال 40 سال 50 سال پہلے جو علماء، مبلغین، خطبہ، واعظین ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کے لیے جاتے تھے، ان کو سفر کی سخت صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑتا، اور انہی کا صدقہ ہے کہ ہم لوگ منبر پر حاضر ہوتے ہیں۔ خدا ان تمام مرحوم علماء کو، خطبہ کو، واعظین کو مولا حسین اور اصحاب حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ مرثیہ جو یہاں پڑھا جاتا، اگرچہ اب یہ رسم رہی ہے، لیکن قدیم زمانے میں ان مرثیوں کا بھی رول تھا، نوجوانوں میں، عزاداروں میں جوش، جذبہ، ولولہ قائم کرنے میں۔ ہمارے یہاں پھر بھی ابھی وہ جوش و جذبہ مرثیوں میں باقی ہے، اور لوگ دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں، سب لوگ حاضر ہوتے ہیں، سب لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ان شاعروں کا، ان مرثیہ نگاروں کا، ان نوحہ خانوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایک اخلاص کے ساتھ نوحہ خان جب نوحہ پڑھتا ہے، ایک اخلاص کے ساتھ جب ایک شاعر اپنا کلام بیان کرتا ہے، لکھتا ہے، اور پھر دوسرے لوگ سنتے ہیں، تو ہمارے جسم حیدرآباد میں ہوتے ہیں اور روحیں ہماری کربلا کو پرواز کرتی ہے۔ ان کا عظیم کردار ہے۔ خدا ان تمام لوگوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ بانیان مجالس کا بھی اہم حصہ ہوتا ہے ان میں وہ لوگ جنہوں نے یہ عاشور خانے بنائے، جنہوں نے یہ حسینیے بنائے، خلوص کے ساتھ بنائے ہیں، اور پھر ان میں اہل بیت کی یاد، اہل بیت کا ذکر، اہل بیت کی تعلیمات کا احیاء کا مشن جاری اور ساری رہتا ہے۔ خدا ان تمام لوگوں کو بھی اور ان کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ شہداء جنہوں نے اپنے خون کے نذرانے دے کر حسینیت کا علم بلند رکھا، اہل بیت کا علم بلند رکھا، اہل بیت علیہ السلام کے مقدس مقامات کی حفاظت کی، خدا ان تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائیں۔ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، تمام علماء جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت کے لیے، تمام وہ شاعر، نوحہ خان، مرثیہ نگار جو کبھی اس فرش عزا پر حاضر ہوتے تھے اب اس وقت قبروں میں سو رہے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی قبروں کی نورانیت کے لیے، اور وہ علماء اور مراجع جن کی سائے میں، جن کی تربیت میں ہمیں حسینیت کا شعور اور آگاہی ملی، خدا ان سب کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ ہمارے زمانے میں جن شہیدوں نے خون کے نذرانے پیش کر کے اہل بیت کے مقدس مقامات کی حفاظت کی، شیخ ابراہیم زکزکی ہمارے زمانے کے جون،
خدا ان کی جو اولاد 4 اولاد شہید ہوئے اور دیگر جو ان کے آوان و انصار شہید ہوئے، خدا ان سب کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائیں۔ تمام شہداء اور مرحومین کی مغفرت کے لیے، قبر نورانی ہونے کے لیے، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ ہمارا موضوع گفتگو شیعہ علی کی زبان سے، شیعہ علی کی نظر میں۔ اس سلسلے میں نہج البلاغہ کے 2 پہلو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ جن شیعوں کو مولا علی علیہ السلام نے زبردست طریقے سے سرزنش کی، ان کی بے عملی کی وجہ سے، جن کی مولا حسین علیہ السلام نے تنبیہ کی ان کی بے عملی کو دیکھ کر، جن کو مولا حسین علیہ السلام نے یہاں تک کہا کہ کاش میں نے تمہیں نہیں دیکھا ہوتا، ان کی اس خالی دعووں کو دیکھ کر اور میدان عمل میں دور رہنے کی وجہ سے، اور نہج البلاغہ میں علی علیہ السلام نے جا بے جا اپنے ان حقیقی ساتھیوں کو، اپنے ان حقیقی شیعوں کا ذکر کیا، یاد کیا، جنہوں نے مولا کی رکاب میں اپنی تمام تر ذمہ داری انجام دی، جنہوں نے مولا کی آواز پر لبیک کہا، جنہوں نے مولا کی آواز پر لبیک کہہ کر دنیا کو طلاق دی، دنیا کی سختیوں کو نہیں دیکھا، اپنے اہل و عیال کو نہیں دیکھا، اپنے وطن چھوڑے، اپنے گھر چھوڑے، اور ان کی کوالٹی، ان کے اندر جو صفات پائی جاتی تھی، مولا کو جب بھی یاد آتا تھا تو مولا گریہ کرتے تھے ان کی ان صفات کو یاد کر کے، ان کی ان دین کی نصرت کے جذبے کو دیکھ کر، ان کی ان قرآن اور قرآن سے عشق کو دیکھ کر، ان کی ان عبادتوں کو دیکھ کر مولا گریہ کرتے تھے۔ اصحاب کے درمیان خطبہ نمبر 182 182 کے سلسلے میں مولا نے فرمایا، اَیْنَ اِخْوَانِيَ الَّذِينَ رَقِبُوا الطَّرِیق، کہاں ہیں میرے وہ ساتھی جو سیدھے راستے پر گامزن ہوئے، وَمَضَوْا عَلَى الْحَقِّ، اور حق کے راہ پر چلتے تھے، اَیْنَ عَمَّار، کہاں ہے عمار جیسا ساتھی، وَأَیْنَ ابن تیہان، کہاں ہے ابن تیہان جیسا ناصر، وَأَیْنَ ذُو الشہادتین، کہاں ہے ذو الشہادتین خزیمہ بنت ثابت انصاری، وَأَیْنَ النُّظَرَاءُ مِنْ إِخْوَانِهِمْ، کہاں ہیں ان تینوں کے جیسے دوسرے لوگ، الذین تعاقدوا علی المنیہ، جنہوں نے جان بازی کا عہد کیا تھا، جنہوں نے نصرت کا وعدہ کیا تھا اور وہ نصرت کا وعدہ بھی پورا کیا، جنہوں نے امام کی نصرت کر کے امام کا دل جیتا، جنہوں نے امام کے دل میں ٹھنڈک پیدا کی تھی، جنہوں نے امام کے دل میں سکون پیدا کیا تھا، جنہوں نے امام کے دل میں ایک قسم کا آرام اور ایک طرح کی امام کے دل میں ایک خاص الفت اور محبت اور عشق ایجاد کیا تھا، اور جو دشمنوں کے آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہے تھے، وَأُبْرِدَ بِرُؤُوسِهِمْ إِلَى الْفَجَرَةِ، جن کی امام کی نصرت میں جہاد، امام کی نصرت میں شہادت، اور جن سے دشمن اتنے خوف زدہ تھے، اتنا دشمنوں کو ان کا کینہ تھا کہ وہ دشمن ان کے سر دیکھ کر اطمینان حاصل کرتے تھے۔ مولا فرماتے کہاں ہیں وہ جن کے سر، میری نصرت میں جن کے سر کٹے اور وہ سر فاجروں کے پاس لیے گئے، ظالموں کے پاس لیے گئے، میری رکاب میں ان کے بدن پر تیر کھائے گئے، ان کے بدن چھلنی ہوئے، ان کے بازو کاٹے گئے، ان کے سر تن سے جدا کیے گئے، اور وہ پھر سر ظالموں کے پاس لیے گئے۔ جیسا لکھا گیا ہے مولا علی علیہ السلام کے بہت سارے ساتھیوں کے سر معاویہ کے پاس لے جائے گئے، صرف کربلا کے شہیدوں کے سر دربار ابن زیاد میں، دربار یزید میں نہیں لائے گئے۔ بنی امیہ کی یہ سنت تھی، بنی امیہ کی یہ عادت تھی، اتنا کینہ تھا علی اور آل علی کا کہ وہ شہیدوں کو شہادت کے بعد پھر آرام سے نہیں بیٹھتے تھے، ان کے سروں کی بے احترامی کرتے تھے۔ پھر روایات میں ہیں کہ فَأَطَالَ الْبُكَاءَ، نوف بکالی کہتے ہیں، جب مولا نے اپنے ان ساتھیوں کو یاد کیا، جب ایک وقت میں اپنے ساتھیوں کی یاد آئی، ان کی خصوصیات کی یاد آئی، تو مولا نے اپنے محاسن کو پکڑا، فَأَطَالَ الْبُكَاءَ، اور بہت دیر تک ان ساتھیوں کے فراق میں رونے لگے، بہت دیر تک ان ساتھیوں کی یاد میں رونے لگے۔ ثم قال، اور پھر نوف بکالی کہتے ہیں
بہت زیادہ گریہ کرنے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے اپنے ان ساتھیوں کے یاد کر کے ان کی خصوصیات بیان کی. فرمایا اب وہ کتنی یاد آتی ہے مجھے عمار جیسے انسانوں کی, کتنا عظیم غم ہے عمار جیسے ساتھی انسان سے چھوٹ جائے, کتنا سخت امتحان ہے کہ ابن امتحان اور ذو الشہادتین جیسے انسان سے جدا ہو جائے. پھر فرماتے ہیں الا اوہ الا اخوانی الذین تلوا القرآن فاحکموا, کتنی یاد آتی ہے اپنے ان ساتھیوں کی جنہوں نے جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو قرآن کو استحکام کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھامے رہتے تھے. ان کی تلاوت قرآن کرنے کی یاد آتی تھی, ان کی نصرت قرآن کی یاد آتی تھی. پھر آگے چل کر مولا فرماتے ہیں کہاں ہیں وہ میرے ساتھی. یہ مولا اپنے شیعوں کی کوالٹی گنا رہے ہیں, یہ مولا اپنے حقیقی پیروکاروں کی خصلتیں گنا رہے ہیں, یہ مولا اپنے ساتھیوں اپنے ماننے والوں کے اندر جن خصوصیات اور جن کوالٹیز کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں گویا مولا فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہاں گئے وہ ساتھی جو تلاوت قرآن کرتے تھے فاحکموا, اور مستحکم انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے, مستحکم انداز میں قرآن کو تھامے لیتے تھے. وتدبروا الفرض فاقاموا, جو اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے. کہاں ہیں میرے وہ ساتھی, کہاں ہیں میرے وہ ساتھی. وتدبروا الفرض فاقاموا, جنہوں نے غور و فکر کیا اپنی ذمہ داریوں میں, اپنی ذمہ داریوں کے تئیں, امام کے تئیں ہماری کیا ذمہ داری ہے, دین کے تئیں ہماری کیا ذمہ داری ہے, قرآن کے تئیں ہماری کیا ذمہ داری ہے, زمانے کے چیلنجز کو دیکھ کر ہماری کیا ذمہ داری ہے, دشمن کی شناخت حاصل کرنے کے بعد ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, قوم کی حالت دیکھ کر اپنی ذمہ داریاں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, مختلف چیلنجز کو دیکھ کر غور و فکر کیا کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. وتدبروا الفرض, جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں غور و فکر کیا. اور پھر غور و فکر نہیں کیا, کچھ لوگ زندگی بھر غور و فکر کرتے ہیں میدان میں اترتے نہیں ہیں, کچھ لوگ زندگی بھر سوچتے رہتے ہیں لیکن ان کی وہ جو سوچ جامع عمل نہیں پہنتی ہے, وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں لیکن فکر کے میدان میں بہت آگے رہتے ہیں لیکن میدان عمل میں بہت پیچھے رہتے ہیں. مولا فرماتے کہاں گئے میرے وہ ساتھی جو اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں فاقاموا, اور پھر وہ اپنی ان ذمہ داریوں کو نبھاتے بھی ہیں. کہاں گئے وہ میرے ساتھی جو ذمہ داریوں کے بارے میں غور و فکر بھی کرتے ہیں اور پھر ان ذمہ داریوں کو کیا قائم بھی کرتے ہیں. امام جو مکتب علی کا پیروکار ہو, جس نے علی کا کلمہ پڑھا ہو, اس کے شانوں پر ایک ذمہ داری نہیں ہوتی ہے, اس کے شانوں پر طرح طرح کی ذمہ داریاں ہوتی ہے. جو علی کا شیعہ ہونا چاہیے وہ ملٹی ڈائمنشن ہونا چاہیے, جو علی کا شیعہ ہونا چاہیے اس کے اندر مختلف پہلو ہونا چاہیے. یہ جو شہید مرزا مطہری کی ایک کتاب ہے انسان کامل, پرفیکٹ مین, انسان کامل کس انسان کو کہیں گے. شہید مرزا مطہری ڈیٹیل میں بحث کرتے ہیں کہ انسان کامل میں کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے, کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے. انسان کامل کے یہاں درد خالق بھی ہونا چاہیے, درد مخلوق بھی ہونا چاہیے, اور خود اپنا درد بھی ہونا چاہیے. انسانی کامل, درد خالق اور درد مخلوق. اس لیے قرآن جا بے جا کہتا یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ. یقیمون الصلاۃ, نماز یعنی ان کے خالق سے رشتے کا نام, یؤتون الزکوٰۃ یعنی ان کا مخلوقات کے ساتھ رشتے کا نام. یقیمون الصلاۃ یعنی خالق کے تئیں جو ذمہ داری ہے, ویؤتون الزکوٰۃ اور مخلوقات کے تئیں جو ان کی ذمہ داری ہے. جب یہ دونوں رشتے انسان کے استوار ہو تبھی جا کے انسان کامل بنتا ہے, تبھی جا کے انسان کیا پرفیکٹ مین بنتا ہے, تبھی جا کے انسان ایک کامل انسان بنتا ہے, تبھی جا کے ایک انسان مکمل انسان بنتا ہے. شہید مرزا مطہری لکھتے بھی ہے کہ بہت سارے لوگ کارٹونوں کی طرح ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ عملی طور پر دیکھیں گے وہ کارٹونوں کی طرح ہوتے ہیں. کارٹون کیا ہوتا ہے, شاید اس بارے میں اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے. یہ مثال, کارٹون کسے کہتے ہیں؟ کارٹون جس کی کوئی چیز بہت بڑی ہوتی ہے اور کوئی چیز کیا چھوٹی ہوتی ہے. کارٹون کیسے بنتا ہے؟ جو کارٹونسٹ ہوتا ہے, کارٹون بنانے والا ہوتا ہے,
وہ انسان کی شکل کو، حیوان کی شکل کو، جانور کی شکل کو، اس کی ناک بہت بڑھا دیتے ہیں اور اس کے پیر بہت چھوٹے کر دیتے ہیں، ہاں اس کے بازو بہت بڑے بنا دیتے ہیں، اس کا سر بہت چھوٹا کر دیتے ہیں، نتیجتاً وہ انسان کیا کارٹون کی شکل اختیار کرتا ہے، کارٹون دکھتا ہے، اس کا گروتھ جو ہے کیا نارمل نہیں ہوتا ہے، اس کا رشد معتدل نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کارٹون ہوتے ہیں اپنے دینی ذمہ داریوں میں، کچھ لوگ کارٹون ہوتے ہیں اپنے دینی مسائل میں، کچھ لوگ کارٹون ہوتے ہیں کیا اپنے ذمہ داریوں کے اعتبار سے۔ فرش اعضاء پر آئیں گے تو بہت زیادہ ٹائم دیں گے، 2 3 4 گھنٹے ٹائم دیں گے، لیکن جب فرش عبادت پر جانا ہو ہاں تو وہاں غیر حاضر رہیں گے، جب فرش اعضاء پر آنا ہو تو پورے 2 مہینے رہیں گے، اور 2 مہینے میں اس انداز میں رہیں گے کہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ اور صبح اولی وقت اذان بھی ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں پر اذان علی اکبر بھی دی جاتی ہے، لیکن تب بھی نماز کیا پڑھی نہیں جاتی ہے۔ بہت سارے عزا خانوں میں دیکھا صبح عاشوراء اذان علی اکبر دی جاتی ہے، بغیر نماز پڑھے ہوئے وہیں سوتے ہیں، بغیر نماز پڑھے ہوئے وہیں سوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہی کارٹون ہیں جن کا عبادت دین کے کچھ ذمہ داری بڑے پھیلے ہوئے ہیں، لیکن باقی پہلو میں کوئی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اسلام یہی نہیں چاہتا مسلمان عبادت کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے کارٹون بنے، مکمل انسان بنے، ہر چیز میں وہ پرفیکٹ ہو، ہر کام میں وہ پرفیکٹ ہو، ہر کام میں وہ کامل ہو، جہاں عبادت کرنی ہو حاضر رہے، جہاں عزاداری کرنی ہو حاضر رہے، جہاں لوگوں کی ذمہ داری ہو حاضر رہے، گھر میں جو ذمہ داری ہیں ماں باپ کی، جو گھر میں جو بچوں کی ذمہ داری ہے وہاں بھی حاضر رہے، پرفیکٹ۔ تو مولا فرماتے ہیں وَتَدَبَّرْ، کہاں ہیں وہ میرے ساتھی جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں غور و فکر کیا، فَأَقَامُوا، اور پھر انہوں نے وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دی۔ شیعہ انسان کی کون کون سی ذمہ داریاں ہیں؟ وہ انسان جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، اہل بیت کا شیعہ کہتا ہے، علی کا شیعہ کہتا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ امام صادق علیہ السلام کے خدمت میں ایک زمانے میں بلند آواز میں امام صادق کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ امام صادق کی خدمت میں ایک جماعت حاضر ہوئی جن کا یہ دعویٰ تھا ہم امام صادق کے شیعہ ہیں۔ امام نے ان سے سوال کیے، کن کے بارے میں؟ اپنی بستی کے بارے میں، اپنے محلے کے بارے میں، دارالشفا کے بارے میں، حیدرآباد کے بارے میں، حیدرآباد کے مختلف علاقوں کے بارے میں، حیدرآباد کے مختلف محلوں کے بارے میں۔ امام نے ان سے سوال کیا، وہ جو جماعت امام کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ امام نے فرمایا کیف من خلقت من اخوانک، جن ساتھیوں کو تو چھوڑ کے آیا ہے، جس محلے سے تو آیا ہے، جس گاؤں سے تو آیا ہے، جس شہر سے تو آیا ہے، وہاں کے رہنے والوں کا کیا حال ہے؟ امام نے پوچھا، ہاں امام نے پوچھا جس شہر سے تم لوگ آئے ہو اس شہر کے لوگوں کا کیا حال ہے، مومنوں کا کیا حال ہے؟ تو یہ جو جماعت انہوں نے کہا فَأَحْسَنَ ثَنَا وَزَكَا، تو انہوں نے کہا مولا سب لوگ بہت اچھے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، سب لوگ بہترین ہیں۔ انہوں نے تعریف کی، سب لوگ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، کسی کو کورونا نہیں ہوا ہے، کسی کو کورونا نہیں ہوا، سب کے بچے اسکول جاتے ہیں، سب لوگ کام کرتے ہیں، ہاں سب لوگ شادیوں میں اسراف کرتے ہیں۔ انہوں نے تعریف کی، سب ماشاءاللہ صحت و سلامتی تندرستی سب کام اپنے نپٹا رہے ہیں، سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہے، الحمدللہ کیا برکتیں ہیں، سب ٹھیک ہے۔ مولا نے فرمایا فقال کیف عیادت اغنیاہم علی فقرائہم، ذرا یہ بتاؤ جن کی تم تعریف کر رہے ہو، یہ بتاؤ اس بستی کے، اس محلے کے، اس شہر کے امیر لوگ، مالدار لوگ غریبوں کی کتنی عیادت کرتے ہیں؟ مولا نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ جن کے بارے میں تم کہہ رہے مولا سب ٹھیک ہے الحمدللہ، سب لوگ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، کھاتے ہیں پیتے ہیں کماتے ہیں، گھر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ مولا نے فرمایا میں تو یہ نہیں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ حال نہیں، میں ان کے دین کا حال جاننا چاہتا ہوں، میں ان کی ذمہ داریوں کا حال جاننا چاہتا ہوں، میں ان کی ریسپانسبلٹی کا حال جاننا چاہتا ہوں۔
میں ان کے جو دعوائی شیعت ہے وہ ان کے عمل کو دیکھنا چاہتا ہوں. لہذا مولا فرماتے ہیں فقال، امام نے فرمایا کیف عیادت اغنیاہم علی فقراہم، یہ بتاؤ ان کے امیر لوگ غریب بیماروں کی عیادت کے لیے کتنا جاتے ہیں. محلے میں امیر بیمار ہو سب لوگ عیادت کے لیے جاتے ہیں، محلے میں مولوی صاحب بیمار ہو سب لوگ عیادت کے لیے جاتے ہیں. یہ بتاؤ امیر لوگ فقیروں کی عیادت کے لیے ان کے گھر کیا حال پوچھنے جاتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ جو جماعت آئی تھی امام کی خدمت میں، انہوں نے کہا قلیلہ مولا، بہت کم امیر لوگ غریبوں کے یہاں کیا عیادت کے لیے جاتے ہیں، بہت کم. مولا نے فرمایا کہاں ہے میرے وہ ساتھی جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں غور و فکر کیا، جنہوں نے اپنے ذمہ داریوں کے بارے میں کیا فکر کی، جنہوں نے اپنی ذمہ داری کے بارے میں اپنا جائزہ لیا، فاقاموا، اور پھر اپنی ان ذمہ داریوں کو نبھایا بھی، پھر وہ اپنی ذمہ داریاں انجام بھی دی. یہ غیر ذمہ دار جماعت جو امام کی خدمت میں حاضر آئی، امام نے پھر سوال کیا قال کیف مشاہدۃ اغنیاءہم لفقراءہم، ذرا یہ بتاؤ جس محلے سے تم آئے ہو اور تم اس محلے کی، تم اس شہر کی تعریف کر رہے ہو، تم یہ بتاؤ امیر لوگ غریبوں کے دیکھنے کے لیے کتنے، ان کے گھر ان کا حال پوچھنے کے لیے کتنے جاتے ہیں؟ ایک مرتبہ بیماروں کی عیادت کے لیے، ایک مرتبہ ایسے ہی چونکہ یہ میرا ہمسایہ ہے، چونکہ یہ میرا مومن بھائی ہے، چونکہ یہ عزاداری میں میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے، چونکہ یہ مسجد میں میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے، چونکہ یہ اہل بیت کی خوشی اور غم میں میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے، ذرا اس کے گھر کتنے لوگ امیر لوگ، جتنے امیر لوگ غریبوں کے گھر جاتے ہیں ان کا حال پوچھنے کے لیے. اس جماعت نے پھر جواب دیا، کہا قلیلہ مولا، بہت کم امیر لوگ غریبوں کے یہاں جاتے ہیں ان کا حال پوچھنے. مولا نے پھر تیسرا سوال کیا، قال کیف صلۃ اغنیاءہم لفقراءہم فی ذات ایدیہم، امیروں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، امیر کا مطلب وہی نہیں ہے جس کا بینک بیلنس کروڑوں ہو. امام فرماتے ہیں جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے اس کے ذریعے وہ کتنا غریبوں کے ساتھ صلہ رحم کرتے ہیں. جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے اس کے ذریعے وہ کتنا غریبوں کے لیے اس کا صلہ رحم کرتے ہیں. ان کے دولت سے کتنے لوگوں کو قرضہ ملتا ہے، ان کی دولت سے کتنے غریبوں کو بچوں کی فیس ملتی ہے، ان کے مال سے کتنی غریبوں کی بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے، ان کے پیسے سے کتنے غریبوں کے گھروں کو کرایہ ملتا ہے، ان کے پیسے سے کتنے غریبوں کے بچوں کا ٹیلنٹ ضائع ہونے سے بچتا ہے. کیفا صلۃ اغنیاءہم لفقراءہم فی ذات ایدیہم، امیر لوگ غریبوں کے ساتھ کتنا صلہ رحم کرتا جو کچھ امیر کے پاس ہے. تو امام اس جماعت نے کہا، انہوں نے جواب دیا، پھر جواب دیا قال انک لتذکر اخلاقا کلم ما ہی فی من عندنا، مولا آپ تو ایسی خصلتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو بہت کم ہمارے درمیان پائی جاتی ہے. مولا آپ تو ان کوالٹیز کے بارے میں پوچھتے ہیں جو کوالٹیز شاذ و نادری ہمارے درمیان کسی کے یہاں پائی جاتی ہے. ہمارے یہاں سینے پر زور سے ماتم تو کیا جاتا ہے لیکن زور سے غریبوں کی مدد نہیں کی جاتی ہے. ہمارے یہاں مجلسوں میں اونچی کیا آواز رات بھر بلند ہوتی ہے لیکن رات کے اندھیرے میں کوئی غریبوں کے دروازے پر ان کی عیادت کے لیے جاتا نہیں ہے. تو اس جماعت نے کہا، یہ جو جماعت آئی تھی قالم، تو یہ جماعت بولنے لگی انک لتذکر اخلاقا کلم ما ہی فی من عندنا، مولا آپ ایسی کوالٹیز کے بارے میں، ایسی خصلتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو کوالٹیز بہت کم ہمارے درمیان پائی جاتی ہے. اور غریبوں کے دروازے پر جانے کے لیے پیسہ ہی ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دل تو ہے نا،
یہ زبان تو ہے نا اس کے گھر جا کر اس کے کیا حال پوچھنے کے لیے، اس کو سہارا دینے کے لیے، اس کو حوصلہ دینے کے لیے. ہاں آپ کے پاس 2 بچے ہیں، کوئی فکر نہ کرنا، کتنے غریب لوگ انہی جھونپڑیوں میں تھے اور ان کے بچوں نے IAS کوالیفائی کیا. ہاں ہاں یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. آپ ہمت نہ ہارنا کہ آپ کا بچہ میٹرک کرے 12th کے بعد آپ اس کو کسی کام میں لگا دے. ہمت نہ ہارنا. آپ اگر کسی کو زبان ہے کہنے کے لیے تو یہ 2 لفظ تو کہہ سکتا ہے نا. وہ ان کو 4 غریبوں کے جن کے بچے شائننگ سٹار ہوئے ان کے ایگزامپل تو دے سکتا ہے نا. تو اس جماعت نے کہا مولا آپ تو اس اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جو ہمارے درمیان بہت کم پایا جاتا ہے. پھر مولا نے فرمایا فَكَيْفَ تَزْعَمُ هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ شِيَعٌ، پھر وہ لوگ کیوں یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ شیعہ ہیں؟ پھر ان کو یہ گمان کیسے ہو گیا وہ شیعہ ہے؟ شیعہ یعنی میدان میں حاضر رہنے والا، شیعہ یعنی اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ ہاتھ بٹانے والا، شیعہ یعنی اپنا کھانا کم کر کے کیا غریب اور پیاسے انسانوں کو کھلانے والا، شیعہ یعنی اپنے اسراف کو کم کر کے پیسہ بچا کر سوسائٹی کے ضرورت مندوں، مسکینوں، لاچاروں اور محتاج انسانوں کی حاجت روائی کرنے والا، شیعہ یعنی جو اپنے گھر کی ڈیکوریشن کا پیسہ بچائے اور وہ غریبوں کے دل جیتنے کے لیے خرچ کرے. تو مولا نے فرمایا پھر ان کو کیا گمان ہو گیا؟ دعویٰ کافی ہے. فَكَيْفَ تَزْعَمُ هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ شِيَعٌ، پھر ان کو یہ کیسے گمان ہونے لگا کہ وہ شیعہ ہے؟ پھر ان کو یہ گمان کیسے ہونے لگا وہ شیعہ ہے؟ لہذا مولا فرماتے ہیں وَتَدَّبْ، کہاں ہیں میرے وہ ساتھی؟ بلند آواز میں امام صادق علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. میں نے شاید کل 4 بجے جو مجلس تھی وہاں یہ شہید قاسم سلیمانی کا واقعہ سنایا. شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ مجھے یاد بھی نہیں رہتا ہے کہ میں نے یہاں یا کہیں اور کہا، کوئی بات نہیں، لیکن اس سے ذمہ داریوں سے اس کا کیا مناسبت ہے، ٹچ ہے اس کے ساتھ. وَتَدَبَّرُوا الْفَرَائِضَ وَتَدَبَّرُوا الْفَرْضَ فَأَقَامُوا، امام فرماتے ہیں امام علی، کہاں ہیں میرے وہ شیعہ جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں غور و فکر کیا اور پھر وہ اپنی ذمہ داریاں بھی کیا نبھائی، غور و فکر کیا اور وہ ذمہ داریاں بھی نبھائی. یہ مجلس ایک لحاظ سے دیکھیں گے غور و فکر کرنے کے مراکز ہے، جہاں قوم کو ذمہ داریوں کا احساس دلانا ہے، جہاں جوانوں کو ذمہ داریوں کا احساس دلانا ہے، جہاں بانیان مجالس کو ذمہ داریوں کا احساس دلانا ہے. وہ مجلس جو قوم کو غیر ذمہ دار بنائے وہ حسینی مجلس نہیں ہے. وہ مجلس جہاں سے انسان کیا یہ احساس کر کے نکلے کہ میرے شانوں سے ذمہ داری کا بوجھ ہلکا ہو گیا، وہ حسینی مجلس نہیں ہے. حسینی مجلس یعنی جہاں انسان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے. حسینی مجلس ذمہ داریوں سے فارغ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے جانوں پر ذمہ داری اٹھانے کا نام ہے. کربلا کے 72 شہیدوں نے پوری انسانیت کے برابر اپنے شانوں پر بوجھ اٹھایا. وہ ذمہ داری جو پورے مدینے والوں کو اٹھانی تھی، وہ ذمہ داری جو سارے مکے والوں کو اٹھانی تھی، وہ ذمہ داری جو سارے بصرے والوں کو اٹھانی تھی، وہ ذمہ داری جو سارے کوفے کے والوں کو اٹھانی تھی، کربلا کے 72 شہیدوں نے وہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری اپنے شانوں پر اٹھائی. جیسے مدافعین حرم نے ہماری ذمہ داری اپنے شانوں پر اٹھائی، بی بی کا حرم بچانا میں انہی کی تھوڑی ذمہ داری تھی، آپ کی بھی ذمہ داری تھی. اہل بیت کے ان مقدس مقامات کے لیے زیارت کے لیے جن کے لیے آپ پاسپورٹ کیا زندگی میں تیار کرتے ہیں، بچوں کا پاسپورٹ تیار کرتے ہیں، پھر عالی شان و شوکت کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، ان مقدس مقامات کی حفاظت آپ کی ذمہ داری تھی. لیکن مدافعین حرم نے وہ ذمہ داری نبھائی، قاسم سلیمانی نے وہ ذمہ داری نبھائی، انجینئر ابو مہدی نے وہ ذمہ داری نبھائی، محسن حجاجی نے وہ ذمہ داری نبھائی، عراقی ماں نے اپنے 8 لختے جگر داعش کے مقابلے میں پیش کر کے وہ ذمہ داری نبھائی.
اس عراقی ماں نے اپنے جانے جگر دیے اور آپ کے جانے جگر گھر میں محفوظ ہے. مشہد کی اس ماں نے جس کے دو بیٹے ایک ہی محاذ میں شہید ہوئے، اس نے وہ ذمہ داری نبھائی جو آپ کی ذمہ داری تھی، میری ذمہ داری تھی، ہم سب کی ذمہ داری تھی. مشہد کی وہ ماں جس نے ایک بیٹے کو ایرانی بنا کر بھیجا، ایک بیٹے کو کیا افغانی آئیڈینٹی کارڈ بنا کر بھیجا، اور پھر ان بیٹوں نے اپنا لہجہ بھی بدلا تھا، ایک ایرانی لہجے میں بات کرتا تھا، ایک افغانی لہجے میں بات کرتا تھا. اور پھر جتنے 1-1.5 سال سیریا میں تھے کسی کو یہ پتا نہیں تھا یہ دو آپس میں بھائی بھائی ہے. میری اس ماں سے ملاقات ہوئی، اس ماں کا جذبہ دیکھا، اس کے بچوں کا جذبہ دیکھا، تو انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی. قاسم ذمہ داری اسی شہید قاسم سلیمانی کے بارے میں ہے کہ ایک دن ایک شاپنگ مال میں گئے، جو فوج کا ایک شاپنگ مال تھا، تو چاول کا ریٹ معلوم کیا، اور چاول خریدے بغیر چلے گئے. جو اس کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا تھا شاپنگ مال کے چاول کے کاؤنٹر پر، وہ سمجھے شاید یہ ہائر اتھارٹی کی طرف سے اتنی بڑی ہستی چاول خریدنے کے لیے نہیں بلکہ چاول کا ریٹ کیا چیک کرنے کے لیے آئے تھے، انسپیکشن کے لیے آئے تھے کہ آیا یہ ریٹ زیادہ مہنگا تو نہیں بیچتے ہیں. وہ اسی فکر میں تھے. پھر اس کاؤنٹر پر بیٹھنے والے جوان کو پتا چلا 1 ہفتے کے بعد شہید جو اس کاؤنٹر پر جس قیمت کا چاول بیچا جاتا تھا اس قیمت کے چاول خریدنے کے لیے اس عظیم سپہ سالار کے جیب میں پیسے ہی نہیں تھے. کیوں؟ ان کو تنخواہ نہیں ملتی تھی، ان کو تنخواہ ملتی تھی لیکن یہ اپنے تنخواہ کا کیا آدھا حصہ، آدھے سے زیادہ حصہ ایسے ہی لوگوں پر خرچ کرتے تھے جن کے بارے میں امام صادق فرماتے ہیں کہ امیر لوگ غریبوں کا کتنا خیال کرتے ہیں، امیر لوگ غریبوں کی حاجت کے لیے کتنا پیش ہوتے ہیں. ان کا اپنا عیال، اس سے پہلے بار بار میں نے کہا شیعہ وہ نہیں ہے جو اپنی عیال کو صرف اپنے ماں باپ اور اپنے کیا بچوں اور اپنی بیوی کو سمجھے. شیعہ وہ ہے جو اپنے ارد گرد رہنے والے ہمسایوں کی کیا جو غریب لوگ ہو، مسکین لوگ ہو، فقیر لوگ ہو، حاجت مند لوگ ہو، ان کو بھی اپنے عیال کی طرح کیا ان کا خیال کرے، ان کا کیئر کرے. تو اس عظیم سپہ سالار کے جیب میں پیسے ہی نہیں تھے. کیوں؟ تنخواہ کا آدھے سے زیادہ حصہ ان لوگوں پر خرچ ہوتا تھا رات کے اندھیرے میں علی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے. میں نے بارہا یہ کہا ہم علی جیسے اس عظیم رہبر اور امام کے شیعہ ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دل اتنے چھوٹے ہیں کہ چڑیا کا دل ہم سے بڑا ہے. چڑیا کا دل ہم سے بڑا ہے، ہمارے دل بڑے چھوٹے ہو چکے ہیں. اگر قوم کا دل بڑا بن جائے تو غریب گھروں کی جو بیٹیاں شادی کو پہنچ چکی ہیں ان کے ہاتھ مہندی کے لیے ترسیں گے نہیں اگر ہم اپنے دلوں کو بڑا بنائیں گے. اگر ہمارے امیر لوگ اپنا دل بڑھائیں گے تو غریب گھروں میں جو ٹیلنٹ کیا نکھرتا نہیں ہے، وہ ٹیلنٹ کیا چمکتا نہیں ہے، وہ کیوں؟ اگر یہ لوگ اپنا دل بڑھائیں گے تو ان غریب بچوں کا ٹیلنٹ بھی نکھرے گا، یہ بھی اپنی قوم کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے شائننگ سٹار بنیں گے. ویسے ہی جیسے وہ اڑیسہ کا بچہ جس نے نیٹ میں کیا 100% مارکس کوالیفائی کیے، 100% مارکس حاصل کیے، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے. اس بچے کے پیچھے تو کوئی ہے. ہمارے امیر غریبوں کے بچوں کے پیچھے کب علی بن کر کیا ان کے زندگیوں میں کاندھا دیں گے؟ جس طرح علی غریبوں کے لیے کاندھا دیتے تھے، جس طرح علی یتیموں کے لیے کاندھا پیش کرتے تھے، جس طرح علی بیواؤں کے لیے کاندھا دیتے تھے، جس طرح علی یتیموں کا کاندھا دیتے، ہمارے نوجوان کب کاندھا دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ یہ نسل یہ مدافعین حرم کی نسل، انہوں نے ایک نئی سیولائزیشن، علی کی سیولائزیشن کو زندہ کیا. یہ علی کی سیولائزیشن ہے. علی اور فاطمہ بچوں کو بھوکا رکھتے تھے، مگر مدینے میں، کوفے میں، کیا مکے میں کسی کو بھوکا رہنا کیا برداشت نہیں ہوتا تھا ان سے. اچھا یہیں پر یہ بھی بات کہہ دوں، یہ جو جسمانی بھوک ہے یہ خطرناک ہے.
یہ جو جسمانی پیاس ہے یہ خطرناک ہے، لیکن اس سے زیادہ تشنگی دین کی پیاس ہے، دین کی تشنگی ہے، اسلامی ناب کی تشنگی ہے، صحیح اخلاق کی تشنگی ہے، اور اس میں امیر غریب سارے لوگ کیا پیاسے ہیں۔ لوگوں کی یہ پیاس بجھانا، لوگوں تک صحیح دین پہنچانا، لوگوں تک علی کا وہ حیات بخش اور عزت بخش کیا سرفرازی عطا کرنے والی تعلیمات پہنچا دینا، اس کے لیے قوم کا ہر فرد ذمہ دار ہے، ہر فرد ذمہ دار ہے۔ اگر علی کی یہ تعلیمات ہر گھر میں پہنچ جائے تو سرفرازی اور کامیابی ہمارے قدم چومے گی، ہمارے بچوں کے قدم چومے گی۔ اگر صحیح معنوں میں علی سمجھ میں آ جائے اور صحیح معنوں میں علی قوم کے ایک ایک فرد تک علی کی سیرت پہنچائی جائے، ابراہیم شہید ابراہیم ہمت وہ اکثر اپنے دوستوں سے کہتے تھے، قسم کھا کر کہتے تھے، واللہ گمراہ انسانوں کی نجات کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، واللہ گمراہ انسانوں کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، واللہ بے دین انسانوں کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، واللہ دین کے ٹریک سے اترے ہوئے نوجوانوں کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارے محلے میں، اگر ہماری گلی میں، اگر ہمارے پڑوس میں کوئی بے دین ہے، کوئی بے حجاب ہے، کوئی مسجد نہیں آتا ہے، کوئی تعلیمات محمد و آل محمد سے دور ہے، شہید ابراہیم ہمت کہتے تھے واللہ اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ یہ ذمہ داری کا احساس اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے، ہم سے پوچھا جائے گا۔ علی پوچھیں گے، امام زمانہ پوچھیں گے، تمہارے ہوتے ہوئے یہ نوجوان کیوں ضائع ہو گیا، تمہارے ہوتے ہوئے یہ بیٹی کیوں ضائع ہو گئی، تمہارے ہوتے ہوئے اس گھر کے بچے کیوں ضائع ہو گئے، تمہارے ہوتے ہوئے محلے کے یہ نوجوان کیوں ضائع ہو گئے، تمہارے ہوتے ہوئے یہ نسل کیوں ضائع ہو گئی، جن کے اندر یہ پوٹینشل تھا کہ وہ بھی قاسم سلیمانی کی طرح چمک جاتے، محض صرف فوجی محض تھوڑی ہے، تعلیم کے محض میں آگے بڑھ جاتے، تربیت کے محض میں آگے بڑھ جاتے، ایجوکیشن کے محض میں آگے بڑھ جاتے، علم کے محض میں آگے بڑھ جاتے۔ لیکن ان بچوں کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ ہم اطمینان میں آتے ہیں، 2 آنسو بہا دیے، بس کچھ نہیں۔ کس آنسو کی قیمت ہے؟ شہید مرزا متحری فرماتے ہیں اس آنسو کی قیمت ہے، وہ آنسو جو سلائے اس آنسو کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ آنسو جو غیر ذمہ دار بنائے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ آنسو جو آپ کے اندر علی اکبر کا جذبہ پیدا کرے وہ اسی آنسو کی قیمت ہے، وہ آنسو جو آپ کے اندر علمداری کربلا کی وفا ایجاد کرے اسی آنسو کی قیمت ہے، وہ آنسو جو آپ کے اندر حبیب ابن مظاہر کی وفاداری کا جذبہ اور نصرت امام کا جذبہ پیدا کرے اسی آنسو کی قیمت ہے۔ اور یہ آنسو ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہو۔ شہید مرزا متحری فرماتے ہیں اگر مچھر کے پر کے برابر، بال مگز کے برابر بھی یہ آنسو، اس آنسو اس آنسو کی قیمت ہے۔ غیر ذمہ دار بنانے والے آنسو کی کوئی قیمت نہیں ہے، ذمہ دار بنانے والے آنسو کی قیمت ہے۔ غیر ذمہ دار آنسو کوفیوں نے بہت بہائے، بی بی زینب کبریٰ کے خطبے سن کر وہ بھی روتے تھے، لیکن وہ غیر ذمہ داروں کے آنسو تھے، وہ غیر ذمہ داروں کے آنسو تھے۔ اور بی بی نے جب وہ آنسو بہا رہے تھے، بی بی نے ان کو بد دعا دی، بد دعا دی بی بی نے ان کو، تم اسی طرح روتے رہو، تم نے ہمارا دل خون کیا، تمہارے سامنے نبی کا نواسا تلواروں کے نیچے، گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پامال کیا گیا۔ تو مولا فرماتے ہیں آئینہ کہاں ہے میرے وہ بھائی؟ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اہل بیت اور قرآن کا رشتہ، اللہ اکبر، اہل بیت اور قرآن کا رشتہ کہاں ہے میرے وہ ساتھی؟ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو مضبوطی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جب قرآن کی آواز کانوں سے ٹکراتی تھی تو اپنی بریک لگ جاتی تھی اور قرآن کو غور سے کیا سنتے تھے۔
کہاں ہیں میرے وہ ساتھی جو اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے؟ کہاں ہیں میرے وہ ساتھی جو ایام عزا کے 2 مہینے گزرنے کے بعد اپنا سر نیچے جھکاتے ہیں اور پھر مولا امام زمانہ سے بات کرتے ہیں، مولا 2 مہینے کربلا کے شہیدوں کی وفاداری سنی، اور پھر یہ احساس کرے میں کتنا امام زمانہ سے قریب ہوا ہوں؟ کہاں ہیں وہ نوجوان جو اپنا سر نیچے جھکا کر لائٹ آف کر کے غور و فکر کرے، مولا پھر آپ نے 2 مہینے مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا، مجھے اپنی درسگاہ میں بلایا، مجھے اپنی کیا مکتب میں بلایا، مجھے اپنی اسکول میں بلایا، مجھے اپنے درسگاہ اور اپنی مکتب میں، اپنی دانشگاہ میں بلایا۔ مولا جب میں اپنے حال کو دیکھتا ہوں، کربلا کے شہیدوں کی کوئی کوالٹی میرے اندر نہیں، میں کچھ بھی آپ کے قریب نہیں ہوا۔ شہید مرزا متحری کہتے ہیں اگر آنسو بہانے کے بعد انسان اسی فضا میں سفر کرنے لگے، اسی آسمان میں سفر کرنے لگے جو حسین کا آسمان ہے۔ حسین کا آسمان کیا ہے؟ حسین کا آسمان عزت کا آسمان ہے۔ حسین کا آسمان کیا ہے؟ حسین کی آسمان کرامت کے آسمان ہے۔ حسین کا آسمان کیا ہے؟ دین کو بچانے کا آسمان ہے۔ حسین کا آسمان کیا ہے؟ نیکیوں کو کیا زندہ کرنے کا آسمان ہے۔ حسین کا آسمان کیا ہے؟ برائیوں کے ساتھ جنگ کرنے کا آسمان۔ حسین کا آسمان کیا ہے؟ بیداری کو عام کرنے کا آسمان۔ مطہری صاحب فرماتے ہیں اگر آنسو بہانے کے بعد انسان اسی فضا میں تھوڑا قدرے، اسی زمین سے اٹھ کر اسی آسمان میں تھوڑا سفر کرنے لگا، پرواز کرنے لگا، اس آنسو کی قیمت ہے۔ شہید فرماتے ہیں اگر تم سے کہا جائے اس ایک بال مگس مکھی کے پر کے برابر آنسو بہنے والے جو تمہیں حسین سے قریب کرے اور اسی فضا میں، اسی آسمان میں تھوڑا سا تمہیں بلند کرے، کہاں حسین کی پرواز، کہاں حسین کے غلاموں کے خاک کے برابر، لیکن اگر کوئی انسان تھوڑا سا بلند ہو جائے 2 مہینے عزاداری کرنے کے بعد، الوداع نہ کہے، تھوڑا سا احساس ذمہ داری کرے، شہید فرماتے ہیں اس آنسو کی قیمت، اگر تم سے کہا جائے اس بال مگس کے برابر آنسو کی قیمت جنت ہے تو شک نہ کرنا، شک نہ کرنا۔ کیوں؟ یہ آنسو تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف لے جا رہا ہے، یہ تمہیں غیر ذمہ داری کی فضا سے نکال کر ذمہ داری کی فضا میں لا رہا ہے، یہ تمہیں بے وفائی کی دنیا سے نکال کر وفا کی دنیا میں لا رہا ہے، یہ تمہیں دین سے دور جو دنیا ہے اس سے نکال کر دین کی دنیا میں، دین کے آسمان میں، دین کے ایٹماسفر میں تمہیں لا رہا ہے۔ لہذا یہ بال مگس کے برابر بھی تبدیلی آ جائے نا تو اس کا اجر کیا ہے؟ جنت ہے۔ مگر انسان زمین سے تو اٹھ جائے، انسان زمین سے تو اٹھ جائے۔ پھر مولا فرماتے ہیں، بلند آواز میں علی کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ پھر مولا فرماتے کہاں ہیں میرے وہ ساتھی، کہاں ہیں میرے وہ ساتھی جنہوں نے سنت کو زندہ کیا؟ کس کو؟ سنت کو زندہ۔ سنت یعنی اچھی رسمیں، سنت یعنی وہ نیکیاں، سنت یعنی یہی اسکول قائم کرنا، سنت یعنی یہی درسگاہ قائم کرنا، سنت یعنی اسکول بنانے کے لیے اپنی پراپرٹی وقف کرنا، سنت یعنی امر بالمعروف کا جذبہ قوم میں بیدار کرنا، سنت یعنی علم کی تشنیگی قوم میں ایجاد کرنا، سنت یعنی یہی لائبریریاں، یہی کتاب خانے قائم کرنا، سنت یعنی دین کی معارف کو، دین کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنی پراپرٹی، اپنا مال واقف کرنا، سنت یہی ہے۔ سنت یعنی یہی ہمسایوں کا آپس میں کیا ایک دوسرے کا خیال کرنے کا جذبہ زندہ کرنا، سنت یعنی ہمارے نوجوان وقت ضائع نہ کرے، مطالعہ کرنے کی عادت ڈالے، سنت یعنی حلال کمائی کا جذبہ، سنت یعنی حرام سے پرہیز کرنا، سنت یعنی کم کماؤ لیکن حلال، سنت یعنی کم ہی کماؤ مگر حلال، سنت یعنی کم ہی کماؤ مگر حلال، سنت یعنی چھوٹا ہی مکان ہی صحیح مگر حلال کا، ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں ہونا چاہیے، حلال خوری کا جذبہ، اس کو کہتے ہیں سنت۔
اور اس کے بارے میں حدیث میں ہے من سن سنتن، سنت یعنی لوگ دکھاوے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، سنت یعنی میں لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، امام زمانہ کا دل خوش کرنے کے لیے کیا سمپل شادی کا اہتمام کرنا، سنت یعنی لوگ کیا بدعتوں میں بہ رہے ہیں، اور سنت یعنی اب بدعتوں کے مقابلے میں بند باندھ کے وہ کرے جو امام زمانہ کی مرضی ہو، وہ نہ کرے جس میں لوگوں کی مرضی ہو۔ اکثر جب لوگ اسے کہتے ہیں بھائی سیدھی سادی شادی، کتنے لوگ آپ 10 لاکھ خرچ کریں، اس 10 لاکھ سے شاید 50 غریب بیٹیوں کی شادی ہو سکتی ہے، ارے مولانا کیا کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ مرتے ہیں اس کے لیے، کوئی نہیں کہتا امام زمانہ کیا کہیں گے۔ سب کو لوگوں کے دل جیتنے کی فکر ہے، لیکن لوگوں کے دل جیتے نہیں جاتے ہیں، وہ 4 5 کیا پکوان کھانے کے بعد بھی کہتے ہیں ارے کیا اس کنجوس نے کیا پکایا تھا، کسی کو فکر نہیں ہوتی ہے امام زمانہ کیا کہیں گے۔ انسان امام زمانہ سے عہد کرے، مولا میرے پاس ہے 10 لاکھ روپے کی شادی کر رہا ہوں، مولا صرف آپ کے دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے، آپ کا لطف و کرم حاصل کرنے کے لیے، آپ کی نظر کرم حاصل کرنے کے لیے، آپ کی عنایت اپنی زندگی میں شامل حال کرنے کے لیے، مولا میں عام لوگوں سے ہٹ کر یہ 10 لاکھ روپے میں غریبوں کے لیے، یہ 10 لاکھ روپے میں غریب یتیم بیٹیوں کے لیے، یہ 10 لاکھ روپے میں غریب بچوں کو ٹائلٹ بچانے کے لیے خرچ کروں گا، مولا سب لوگ بدعتوں میں کیا غرق ہو رہے ہیں، مولا میں ان بدعتوں کے مقابلے میں بند باندھ کے کیا سنت قائم کروں گا۔ من سن سنتن حسنہ، امام فرماتے جس نے کسی اچھے کام کی بنیاد رکھی، کسی اچھے کام کی بنیاد رکھی، فَلَهُ أَجْرُ مِثْلُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اس کو تمام وہ لوگ جو اس نیکی پر عمل کریں گے، اس نیکی کو فالو کریں گے، اس تمام لوگوں کے فالو کرنے کا ثواب اس انسان کو ملے گا جس نے اچھی سنت کی کیا بنیاد ڈالی ہے۔ لیکن اکثریت ہم میں کیا ہے، اس بدعتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمت ہمارے اندر کیا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے اندر کیا ہو، یہ دین کی سپرٹ کی کمی ہو، دین کی سپرٹ کی کمی ہو۔ لوگ 20 سال کماتے ہیں، ایک دن میں سارا ختم کرتے ہیں، ہے نا؟ اگر ہم سڑک پر دیکھیں کوئی انسان اپنے 1000 کی نوٹ کو کیا کر رہا ہے، ٹکڑے کر رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ سڑک پر ایک آدمی احمق انسان تھا، دن بھر کی کمائی کے کیا ٹکڑے کر رہا تھا۔ اگر آپ سڑک پر دیکھیں گے ایک انسان 1 لاکھ روپے کی گڑی کو کیا ماچس سے لائٹر سے جلا رہا ہوتا، آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ عقل مند انسان، ارے ایک عقل مند انسان دیکھا 1000 روپے کے نوٹ کا 1 لاکھ روپے کے نوٹ کو کیا کر رہا تھا، جلا رہا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے کتنا عقل مند انسان تھا، کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ اسے؟ عقل مند کہیں گے نا؟ آپ کہیں گے کتنا احمق انسان تھا، جلا رہا تھا۔ یہ سب کو احمق دکھائی دے رہا ہے، لیکن ایک دن شادی میں لاکھوں روپیہ کیا صرف کھانے کے لیے، صرف ڈیکوریشن پر خرچ کرنے والا انسان کیا وہ کیا عقل مند انسان ہے، پاگل انسان ہے، احمق انسان ہے؟ انیل امبانی یا مکیش امبانی، مکیش وہ ہے جو جس کا دیوالیہ ہو گیا ہے نا، وہی ہے نا؟ ہاں جیو، وہ جو جس کے بھی پاس ہے اس کے نام کیا ہے؟ ہاں انیل، ایک تو جس کا وہ بالکل ورشکست ہو چکا ہے، پیسہ ویسا ختم ہو چکا ہے، انیل، ہاں، اور وہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ مکیش امبانی نے اپنی بیٹی کی شادی کی، 700 کروڑ روپیہ خرچ ہوا۔ کتنا؟ 700 کروڑ خرچ ہوا۔ کن کو کھلایا؟ یہی ہالی ووڈ کے بندروں کو۔ بھائی ناچنے والوں کو حدیث میں بندر کہا گیا ہے، ناچنے والوں کو حدیث میں بندر کہا گیا۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ شاہ رخ خان کے فالو کرتے ہیں، آپ کسی انسان کو فالو نہیں کرتے، آپ بندر کو فالو کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ حقیقت ہے بھائی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ اپنی فیس بک پر اپنی شاہ رخ خان کی فوٹو لگائیے، آپ کی عقل مند کی دلیل ہے؟ نہیں ہے بھائی، آپ بندروں کا سلسلہ ہے جس کے آپ پیچھے رکھ رہے ہیں۔ یہ ناچنے والی کیا ہے؟ یہ عورتیں کیا ہے؟ بندر ہے۔ یہ کل بندر کی صورت میں حدیث میں ہے نا، ایسے لوگ بندروں کی شکل میں اٹھیں گے، اور وہ لوگ بھی بندروں کی شکل میں اٹھیں گے جو ان کو فالو کرتے ہیں، جو ان کے فین بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر انہی کو، اس بڑے بندر نے انہی چھوٹے بندروں کو کیا 3 لاکھ کے گفٹ دیے ہیں۔
جبکہ بمبئی کے ارد گرد، اسی بمبئی میں یا کسی مہاراشٹر میں ایک بزنس مین نے شادی کی، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کے دن 1000 لوگوں کو گھر بنا کے دیے. جس دن اس کی بیٹی، ہندو تھا، جس دن اس کی بیٹی کی شادی تھی، اس نے 1000، مجھے یاد نہیں 100 یا 1000 لوگوں کو اس دن غریبوں کو ان مکانوں کی چابی دی. اس نے اپنی بیٹی کو یہ جہیز دیا، اپنی بیٹی کو یہ جہیز دیا. امریکہ میں ایک بزنس مین کو پتا چلا مجھے کینسر ہو چکا، اس نے اپنی کیا ملینوں کی ڈالر کیا ایک یتیم خانوں کو دی کہ یہ یتیم بچے کل فنڈ کم ہونے کی وجہ سے ان کی ایجوکیشن ادھوری نہ رہنے پائے، ان کا پیسہ، ان عقل مندوں کو پیسہ ایجوکیشن کے لیے، اس عقل مند کا پیسہ غریبوں کو مکان پر خرچ ہو رہا ہے، اور اس کا پیسہ کیا بندروں پر کیا تقسیم ہو رہا ہے. یہ امکو کا سلسلہ. آج ہم بھی ایسے ہی ہے، ہمارے نوجوان ایسے ہی ہے. میرے نوجوان بھائیو، اگر ماتم علی اکبر کرنا ہے نا تو ماتم علی اکبر کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا شعور بھی ہونا ضروری ہے. ہمارے کردار میں، ہماری شادیوں میں، ہمارے غم میں، ہماری ایجوکیشن میں، ہماری تعلیم میں، ہمارے محلے میں، ہمارے ہمسائے میں، ہمارے نوجوان کے کردار سے علی اکبر کے کردار کی جھلک نظر آنی چاہیے، ورنہ خالی ماتم سے کوئی فائدہ نہیں. اب تو ایسا واویلا ہو گیا، ماتم بھی کرتے ہیں اور پھر جا کے بہت سارے جگہ، اب تو کچھ جگہوں پر ماتم کیا جاتا ہے اور ماتم سے پہلے باقاعدہ کیا وہ نشہ کرنے کے لیے، کیا مجھے پتا بھی نہیں ہے، وہ نشہ کرتے. اللہ اکبر. دین اور حسینیت لوگوں کو بے دینی کا نشہ اتارنا چاہتا ہے، گناہوں کا نشہ اتارنا چاہتا ہے، اور یہ گناہ کر کے کیا حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں. حسین بے دینی کا نشہ اتارنا چاہتے ہیں، حسین گناہوں کا نشہ اتارنا چاہتے ہیں، گناہوں کا نشہ اتارنا چاہتے ہیں. تو ہمارے آج کل آپ یہاں ایسا ہے کہ ایام اعزا کو الوداع کہنا. مولا عباس نے شب عاشورہ کہا لا اران اللہ ذالک ابدا. حسین آپ کے بغیر تو ایک لمحہ بھی نہیں ہے، اور یہ قوم حسین کو الوداع کرنے جا رہی ہے. حسین کو الوداع. حسین کے بغیر زندگی، آکسیجن سے زندہ تو اکثر آکسیجن ملے گا آپ مر جائیں گے. وہ لمحہ جو آپ حسین کے بغیر جیئیں گے، زندہ رہ کے بھی آپ لوگ سب مردہ ہے. اگر وہ لمحہ جب حسین ہماری سی زندگی سے چلا جائے، محرم ہو، سفر ہو، رمضان ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، ہر لمحہ حسین کے ساتھ، ہر دن حسین کے ساتھ، ہر جگہ حسین کے ساتھ. کوئی حسین کو کبھی الوداع نہیں کرنا. حسین کو الوداع یعنی اپنی شرافت کو الوداع کہنا، اپنی زندگی کو الوداع کہنا، اپنی حیات کو الوداع کہنا، اپنے اخلاق کو الوداع کہنا، اپنے ایمان کو الوداع کہنا. تو میرے نوجوان بھائیو، ہمیں سنت اہل بیت کی اچھی سنتوں کو زندہ کرنا، امام علی کی اچھی سنت کو زندہ کرنا، مولا حسین کی اچھی سنت کو زندہ کرنا. مولا حسین وہ اچھی سنتیں کیا تھی؟ کربلا ہی میں دیکھو. شاید میں نے اس سے پہلے بھی کہا، لیکن یہ میں بار بار اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے درد اہل بیت کیا ہے. منزل شرح پر حر مولا حسین سے 1000 لشکر کے ساتھ ملا، مولا حسین کو اسیر کرنے کے لیے. مولا حسین نے دیکھا کیا پیاس سے نڈال ہے، بھوک سے نڈال ہے، ریتلی زمین پر سفر کرنے کی وجہ سے وہ بے حال ہو چکے ہیں. مولا حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا، علمدار سے کہا، علی اکبر سے کہا، ذرا ایک خیمے میں رکھا ہوا پانی نکالو، سواروں کو بھی پلاؤ، سواریوں کو بھی پلاؤ، یعنی انسانوں کو بھی پلاؤ، اور جن گھوڑوں اور اونٹوں پر یہ کیا سوار ہو کے آ چکے ہیں ان سب کو پلاؤ. ہمارے یہاں ایک گیپ ہے نا، ہاں یہ انقلابیوں کی آزاداری ہے، یہ امام خامنئی صاحب کے ماننے والوں کی آزاداری ہے، یہ مرجع تقلید کو ماننے والوں کی آزاداری ہے، لہذا ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں. ہر وہ انسان جو حسین کا نام لیتا، اگر گناہ گار صحیح، اس کے بچوں کی ذمہ داری آپ کی ہے، اس کے بچوں کی پڑھائی کی ذمہ داری آپ کی ہے، اس کے بچوں کی دین کی ذمہ داری آپ کی ہے. یہ آپ کو غور و فکر کرنا ہے، آپ اس نسل تک دین کا، حسین کا پیغام کیسے پہنچائیں گے.
गाफिल इंसानों को जगाना आपकी जिम्मेदारी है, गाफिल इंसानों को उनकी जिम्मेदारी को एहसास दिलाना, और जो उनकी नस्लें तबाह हो रही है उन नस्लों को बर्बाद होने से बचाना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मौला हुसैन के साथियों ने सवारों को भी पानी पिलाया, सवारियों को भी पानी पिलाया। फिर आसमान ने देखा, फरिश्तों ने देखा, मलाइका ने देखा, हुसैन ने एक मशकीज़ा लिया और हजरत खुर का लश्कर जिन घोड़ों और ऊंटों पर सवार होके आया था, हुसैन उनके सुमों पर पानी छिड़क रहा था। क्यों? हैवानों का दर्द भी अहले बैत से बर्दाश्त नहीं, हैवान की प्यास भी अहले बैत से बर्दाश्त नहीं। अगर हम मुहर्रम में यही सुन्नत कायम करें, अगर हमारे नौजवान यही सुन्नत कायम करें, अगर हमारे बुजुर्ग लोग यही सुन्नत कायम करें, यही सुन्नत कायम करें, हम खदमत खल्क का छींटा, हाँ खदमत खल्क का यही ये छिड़काव, खदमत खल्क का ये पानी ऐसे लोगों के दरवाजों पर पहुंचाए, यही सुन्नत जिंदा करे, हमारे नौजवान जिंदा करे। वो लोग 2 महीने 10 दिनों तक मजलिस में तबरुक बांटे, आप यही तबरुक लेकिन ऐसे गरीब लोगों के दरवाजों में रात के अंधेरे में अली की सीरत पर अमल करते हुए बांटे। जब ये कोरोना का जमाना, स्कूल बंद है, एजुकेशन खत्म हो चुकी है, आप किताबें तकसीम करें, आप स्टेशनरी तकसीम करें, आप बच्चों के बैग तकसीम करें, यह भी तबरुक है मेरे दोस्तों। ये भी तबरुक है मेरे दोस्तों, ये भी तबरुक है मेरे दोस्तों। चलो, ये हुसैन की सुन्नत हम कायम नहीं कर सकते। अगर हुसैन दुश्मनों की प्यास उसे बर्दाश्त नहीं है, दुश्मनों के घोड़ों की प्यास उसे बर्दाश्त नहीं है, और दुश्मनों के वो सुम जो रेतली जमीन पर चलकर गर्म हो चुके हैं, वो हुसैन से बर्दाश्त नहीं है। हुसैन अपने इर्द गिर्द लोगों की प्यास बर्दाश्त करेंगे, लोगों की नाखंदगी बर्दाश्त करेंगे, लोगों की बेदीनी बर्दाश्त करेंगे। हुसैन किससे पूछेंगे? मुजहकीर तालिब इल्म से पूछेंगे। हुसैन किससे पूछेंगे? आप जैसे बाशऊर नौजवानों से पूछेंगे। हुसैन किससे पूछेंगे? आप जैसे फिक्र रखने वाले नौजवानों से पूछेंगे। लिहाजा कभी कभी नहीं बल्कि हमेशा ये लाइट बंद करके आधा घंटा सोचना चाहिए, मैं हुसैन के लिए क्या कर सकता हूं, मैं किन गुनाहगारों को हुसैन का साथी बनाऊं, मैं किन गुनाहगारों को हुसैन का इमाम ज़माना का हुर बनाऊं। हुर बनाने का नाम है मजलिस आज़ा, हुर बनाने का नाम है मजलिस आज़ा। हमारी दर्सगाह करबला, करबला, हक का सीधा रास्ता करबला, करबला, शहादतों का सिलसिला करबला, करबला, हुसैनियत का मदरसा करबला, करबला, हर एक हुर की रहनुमा करबला, करबला, सलवात बावाज़ बला। मैं ये जुमला फिर रिपीट करता हूँ, सिर्फ ट्रांसलेशन करता हूँ। मौला का दर्द, मौला फरमाते हैं, कहाँ है मेरे वो साथी जिन्होंने कुरान की तिलावत की और कुरान को मुहकम अंदाज में पकड़ के रखा। कहाँ है मेरे वो साथी जिन्होंने ज़िम्मेदारियों का एहसास किया और फिर ज़िम्मेदारियों को निभाया भी। कहाँ है मेरे वो साथी जिन्होंने अपने माशरे में मुख्तलिफ़ कामों का जायज़ा लिया और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास किया और फिर खुदा पर तवक्कुल करके अहले बैत के साथ तवस्सुल करके ज़िम्मेदारियों के मैदान में उतर गए। जब लोग सो रहे थे और उन सोने वाले लोगों के बारे में फ़िक्रमंद थे, जब हैदराबाद और दारुश्शिफा के लोग सो रहे थे, ये ज़िम्मेदारी का एहसास करने वाले लोग रात भर जग रहे थे कि हम इनकी हालत कैसे ठीक करेंगे, हम इनकी फ़िक्र कैसे ठीक करेंगे, हम उनकी गुर्बत कैसे ठीक करेंगे, हम इनकी तालीम का क्या करेंगे, हम इनकी तरबियत का क्या करेंगे, हम इनके यतीमों का क्या करेंगे, हम इनके फ़कीरों का क्या करेंगे,
کریں گے؟ ہم ان کی بے پردگی کا کیا کریں گے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ مولا فرماتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے ذمہ داریوں کے بارے میں غور و فکر کیا اور پھر ذمہ داریوں کو نبھایا بھی ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی نیک سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کیا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بدعتوں کو کچلا، جنہوں نے بدعتوں کو اپنی زندگی سے دور کیا، جنہوں نے بدعتوں کو اپنے گھر سے دور کیا، جنہوں نے بدعتوں کو اپنی شادیوں سے دور کیا، جنہوں نے بدعتوں کو اپنی مجلسوں سے دور کیا، جنہوں نے بدعتوں کو اپنے معاشرے سے دور کیا، جنہوں نے بدعتوں کو اپنے نوجوانوں سے دور کیا، جنہوں نے بدعتوں کو اپنی سوسائٹی سے دور کیا؟ پھر مولا فرماتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ دعوا للجہاد فاجابوا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو جہاد کی دعوت دی گئی اور انہوں نے اپنے امام کی آواز پر لبیک کی؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو محنت کرنے کے لیے، جن کو جدوجہد کرنے کے لیے، جن کو تلاش کرنے کے لیے، جن کو سخت کاموں میں اترنے کی دعوت دی گئی ہے اور وہ میدان میں اتر گئے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو جدوجہد کرنے کے لیے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو قوم کو ذلت سے نکالنے کے لیے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو قوم کو پستی سے نکالنے کے لیے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو ہارڈ ورک کرنے کے لیے بلایا گیا اور وہ اس ہارڈ ورک کے میدان میں حاضر دکھائی دیے؟ پھر آخر میں مولا فرماتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ وَوَثِّقُوا بِالْقَائِدِ فَاتَّبَعُوا؟ جنہوں نے اپنے پیشوا پر اعتماد کیا اور اپنے پیشوا کی اتباع کی؟ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے پیشوا کی؟ ہمیں سب پر بھروسہ ہے لیکن ہمیں علی پر ابھی بھروسہ نہیں ہے۔ مولا فرماتے کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے پیشوا پر بھروسہ کیا اور پھر امام کی اتباع اور پیروی کی؟ یہی حسین علیہ السلام، وہ پیروکار حسین کے جنہوں نے حسین علیہ السلام پر بھروسہ کیا، حسین علیہ السلام پر اعتماد کیا اور حسین علیہ السلام کی ایسی اطاعت کی۔ شب عاشوراء ہلال کہتے ایک مرتبہ مولا حسین خیمے سے تھوڑا دور گئے، خیمے سے دور گئے، میں ڈر گیا کہیں جاڑیوں میں کوئی دشمن چھپا ہوا نہ ہو اور رات کے اندھیرے میں فرزند زہرا پر حملہ کرے۔ میں امام اس تاریکی میں امام کے پیچھے پیچھے گیا، امام کی مجھ پر نظر پڑی اور مجھ سے کہا کون ہو؟ میں نے کہا مولا تیرا غلام ہلال ہوں۔ کیوں آئے ہو ہلال؟ مولا آپ اپنے خیمے سے دور ہے مولا، خوف پیدا ہوا کہیں ان جاڑیوں میں کوئی لئی چھپا ہوا نہ ہو اور آپ پر حملہ کرے مولا۔ امام علی فرماتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے امام پر بھروسہ کیا اور اپنے امام کی پیروی کی؟ ہلال کہتا ہے مولا نے میرا ہاتھ تھاما، حسین ہمارا بھی ہاتھ تھامیے، حسین ہماری بھی دستگیری کیجئے، حسین جس طرح حر کی دستگیری کی، حسین اگر آپ ہماری دستگیری نہیں کریں گے، حسین اگر یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں نہ رہے، حسین زندہ ہو کے ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ ہلال کہتا ہے مولا نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھ سے کہا، ہلال دیکھ رہے ہو چاند کی روشنی کیسے اس ٹیلے پر پڑ رہی ہے؟ کہا مولا دیکھ رہا ہوں۔ کہا ہلال کتنا اچھا ہے، تم اس چاندنی رات کا فائدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ اپنے گھر۔ ہلال اس روشنی کا فائدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ مولا امیر المومنین فرماتے کہاں ہیں وہ لوگ
जिन्होंने अपने इमाम पर भरोसा किया, सख्तियों में, प्यास में, तशनगी में, बियाबानों में, जंगलों में, सहराओं में। हिलाल कहता जब मौला ने मुझसे ये कहा कि चांदनी रात का फायदा उठाओ, चले जाओ, हिलाल मौला के कदमों में गिर गए। कहा हिलाल की जान पर कुर्बान मौला, मौला ये जो मेरे हाथों में तलवार है मौला, मौला ये मैंने इस घर से 1000 दिरहम की खरीदी ताकि मैं फर्जंद ज़हरा की नुसरत कर सकूं मौला। मौला ये जो मेरा घोड़ा है मौला, बाजारी कूफा में मैंने ये भी 1000 दिरहम का खरीदा मौला। क्यों मौला? मौला मैं आपकी नुसरत के लिए ये सामान तैयार कर रहा हूं मौला। मैं मौला जिंदगी को छोड़ के कहाँ जाऊं मौला। अजरुकुम अल्लाह। चलो आज शहीदों को सब मिलकर सलाम करते हैं। चलो आज हुसैन के साथियों को सब मिलकर सलाम करते। चलो आज अली अकबर की अजान को सलाम करते। चलो आज अब्बास की वफादारी को सलाम करते। चलो आज करबला के कारिए कुरान और कुरान पढ़ने वालों को सलाम करते। चलो भूख और प्यास में नमाज पढ़ने वालों को, जमात कायम करने वालों को सलाम करते। ज़ियारत आशूरा के जुमले मेरे साथ पढ़ेंगे अपनी तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से, इन्हीं शहीदों की तरफ से। जब वो शहीद होते थे, सूर्या में जब एक मुदाफ़े हरम शहीद होता था वो माँ को नहीं पुकारता था। सूर्या में, अराक में जब एक मुदाफ़े हरम के सीने में गोली पैवस्त होती थी, उसकी जुबान पर बेटी का नाम नहीं, बच्चे का नाम नहीं, बीवी का नाम नहीं, माँ का नाम नहीं, बाप का नाम नहीं। वो करबला की तरफ रुक करके हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम करता था। चलो इन शहीदों का दिल जीतने के लिए और इनकी सुन्नत पर अमल करने के लिए अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, बुलंद आवाज में, वअलल अरवाइल्लती अल्लाह बिफना अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाहि अबदा मा बकीत व बकियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाह आखिरल लहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। ऊंची आवाज में अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली इब्निल वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन वालल्लज़ीना बज़लू मुअजहुम दूनल हुसैन। माबूद, करबला के शहीदों ने और हुसैन के हकीकी जानिसारों ने, मौला अली अलैहिस्सलाम के हकीकी साथियों ने जिस तरह अपने वक्त की इमाम के रिकाब में ज़िम्मेदारी निभा दी, माबूद हमें भी ज़िम्मेदार हुसैनी, ज़िम्मेदार शिया बनने की तौफीक इनायत फरमा। माबूद अली जिन ज़िम्मेदारों की तलाश में थे, माबूद हमारे नौजवानों को, हमारे उलमा को, मिंबर पर बैठने वाले मुझ जैसे हकीर तालिब इल्म को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करने की तौफीक इनायत फरमा। माबूद हमारे जो साहिबान सरवत है, मालदार इंसान है, जो उनके शानों पर ज़िम्मेदारियाँ हैं, माबूद उनको वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने की तौफीक इनायत फरमा। माबूद हमारी बहनों और बेटियों, माओं के शानों पर जो ज़िम्मेदारी है, तरबियत औलाद की ज़िम्मेदारी है, घर को इस्लामी घर बनाने की ज़िम्मेदारी, माबूद हमारी बहनों बेटियों और माओं को अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की तौफीक इनायत फरमा। माबूद करबला के शहीदों ने हक़ के नुसरत अदा किया, माबूद पर्दे गैब में हुसैन का फर्जंद हक़ के नुसरत करने वालों की तलाश में है, इंतज़ार में है। माबूद हमारे नौजवानों को इमाम ज़माना का नासिर बनने की तौफीक इनायत फरमा। माबूद इमाम ज़माना पर्दे गैब में हुसैन की तरह बावफा इंसानों के इंतज़ार में है। माबूद हम सब को, हमारे नौजवानों को इमाम ज़माना का वफ़ादार शिया बनने की तौफीक इनायत फरमा।
معبود علی اپنے ساتھیوں کی قرآن کی تلاوت کر کے ان کی یاد آتی تھی. معبود ہمیں بھی قرآن کے ساتھ عشق و علاقہ اور عشق و محبت اور عشق و الفت پیدا کر کے امام زمانہ کے دل اور امام زمانہ کا دل اور امام زمانہ کی رضایت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. معبود جن شہیدوں نے اپنے خون سے حسینیت کی حفاظت کی، شہدائے مدافعین حرم، شہید قاسم سلیمانی، شہید انجینئر ابو مہدی، معبود ان کے درجات بلند ہے. معبود ان تمام شہیدوں کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرما. معبود ان شہیدوں کا جو مشن ہے معبود ہمیں اس مشن کی پاسداری، اس مشن کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرما. معبود ہمارے سوسائٹی، ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں جو بہت سارے لوگ ہیں جن کی ذمہ داری ہماری شانوں پر ہے، معبود ہم سب کو اپنے معاشرے کے ہر فرد کے تئیں ذمہ داری نبھانے کی توفیق عنایت فرما. معبود جو بچے غربت کے سبب جن کا ٹیلنٹ، جن کی صلاحیتیں خطرے میں ہیں، معبود ہم سب کو اپنا مال خرچ کر کے ان کا صلاحیتیں، ان کا ٹیلنٹ بچانے کی توفیق عنایت فرما. معبود جو بیٹیاں شادی کو پہنچ چکی ہے اور ان کے ماں باپ کے پاس ان کو شادی کے لیے خرچہ نہیں ہے، معبود ہمارے مالداروں کو، ہمارے جرأت مند نوجوانوں کو ایسی بیٹیوں کی شادیوں کا اہتمام اور انتظام کرنے کی توفیق عنایت فرما. معبود ہر طرف بے دینی ہے، مسجدوں میں بھی بے دینی ہے، امام بارگاہوں میں بے دینی ہے. معبود حسین کے خون کے صدقے، شہیدوں کے خون کے صدقے ہمیں صحیح دین، اسلامی نام گھر گھر جا کر اخلاق کے ساتھ، حسینی سیرت کے ساتھ، حسینی پیغام کو، حسینی تعلیمات کو، حسین کے دین کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرما. معبود قوم کے لیے اپنے آرام کو قربان کرنے کی توفیق عنایت فرما. معبود قوم کے لیے اپنے سرمایوں کو قربان کرنے کی توفیق عنایت فرما. معبود قوم کے لیے اپنی صلاحیتوں کو قربان کرنے کی توفیق عنایت فرما. معبود قوم کے لیے اپنی عمروں کو قربان کرنے کی توفیق عنایت فرما. معبود قوم کے لیے آپس میں متحد اور آپس میں اخوت و بھائی چارگی قائم کرنے کی توفیق عنایت فرما. معبود چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہونے کی جو عادت ہے، معبود اس عادت کو، بچگانہ عادت کو ہمیں فراموش کرنے کی توفیق عنایت فرما. معبود بلند مقاصد کے لیے، بلند اہداف کے لیے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کر چلنے کی توفیق عنایت فرما. معبود ان کاموں کے ذریعے امام زمانہ کی مرضی اور اس جناب کو خوش کرنے کی توفیق عنایت فرما. معبود نفاق کا زمانہ ہے، فریب کا زمانہ ہے، دھوکے کا زمانہ ہے، بزدلی کا زمانہ ہے. معبود اس نفاق کے دور میں، اس فرش عزا کے صدقے میں، زینب کے صدقے میں، حسین کے خون کے صدقے میں ہمیں سید علی خامنئی، سید علی سیستانی، سید ارسل نصر اللہ اور اس عظیم سلسلے سے جڑے ہوئے بہت سارے علماء اور رہبر ملے. معبود ان عظیم فرزندان زہرا کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. معبود شہیدوں کا ذکر کرتے ہیں، معبود ہمیں اپنے شہیدوں کی طرح امام زمانہ کے رکاب میں جہاد کرنے کی توفیق عنایت فرما. جہاد کرنے کے بعد امام زمانہ کے آغوش میں جام شہادت پینے کی توفیق عنایت فرما. معبود ان مجلسوں میں جو حاضر ہوتے تھے، ان مجلسوں کا جن جوانوں نے اہتمام کیا، معبود ان جوانوں کو امام زمانہ کی دعاؤں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. معبود جن لوگوں نے ان مجالس کے لیے یہ جگہ عنایت کی ہے، معبود ان کے مال میں برکت عنایت فرما. معبود ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. معبود ان کے گھروں کو آباد فرما. معبود جو ان مجلسوں میں آتے تھے، جو نہیں آتے تھے، جو ان مجلسوں سے خوش تھے، جو مجلسوں سے خوش نہیں تھے، معبود سب کے گھروں کو آباد فرما. معبود جو ان مجلسوں میں بیان سن کر خوش ہوتے تھے، جو مجلسوں کے بیان سن کر کسی طرح ناراض ہوتے تھے، معبود ان سب کے گھروں کی مشکلات کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما. مشرف النساء بنت میر عسکر علی کی صحت، سلامتی اور تندرستی کے لیے اور شفایابی کے لیے، کورونا اور دوسری بیماری میں جو مبتلا ہے، یہاں اس محلے میں، دارالشفا میں، حیدرآباد میں، دوسرے عاشور خانوں میں جو لوگ عزاداری کر رہے ہیں، ہمیں ان کی عزاداری پسند یا نہیں ہے. اگر وہاں بھی کوئی بیمار ہے، اس مجلس میں، اس عاشور خانے میں، ان کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے کورونا یا دوسری بیماری میں، تمام بیماروں کی شفایابی کے لیے پوری دنیا میں ہاسپٹل میں جو لوگ کورونا اور دوسری بیماریوں میں بستر علالت پر پڑے ہوئے، ان تمام لوگوں کی شفایابی کے لیے، ہم بھی جن روحانی بیماریوں میں گرفتار ہے، ان روحانی بیماریوں سے ہمیں نجات حاصل کرنے کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. ان نوجوانوں نے اور دوسرے نوجوانوں جنہوں نے ان مجالس کا اہتمام کیا ہے، ان کی توفیقات کے لیے بانی گلستان امیر المومنین
اور ان کے فرزندان کی توفیقات میں اضافہ کرنے کے لیے جو سب حاضر ہے جو غیر حاضر ہے ان کی توفیقات کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سید امیر حسین آبدی ابن سید تراب علی شاہ، سید رضا حسن ترابی ابن سید نجم حسین حسن ترابی مرحوم اور دیگر مرحومین کے لیے جن کا ہماری گردنوں پر حق ہے، علماء، شہداء، صلحاء اور بانیان مجالس کے مرحومین، حاضرین کے مرحومین، ہدیہ سورہ مبارکۃ الفاتحہ.